اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ قاف مکیہ۔ سورہ قاف یہ مکی صورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 50ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اور نزول کے اعتبار سے 34ویں صورت ہے، مکی صورت ہے، اور 45 اس کی آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کے جو مضامین ہیں اس میں رسالت کا اس بات ہے، آخرت کا اس بات ہے، اور فرشتوں کے حوالے سے اس میں ابحاث ہے۔ اور انسانی جو آخرت کا مدار جس چیز پر ہے، انسانی اعمال، آخرت کی جزا سزا کی بنیاد انہی چیزوں پر ہے، ان کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ ایک صحابیہ ام ہشام وہ فرماتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ کے خطبہ میں منبر پر جو ہے نا سورہ قاف پڑھا کرتے، تو وہ سن کر مجھے کیا ہوگی، سورہ قاف یاد ہوگی۔ اور اکثر عیدین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی قرأت کیا کرتے ہیں نماز میں، اور اکثر فجر کے موقع پر بھی سورہ قاف کی قرأت جو ہے وہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں قاف والقرآن المجید، قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اور قسم ہے قرآن کی جو کہ بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ ان کو تعجب انہوں نے کیا اس بات پر کہ ان جاءهم منذر منهم، کہ ان کے پاس آئے ایک ڈرانے والے انہی میں سے۔ فقال الکافرون هذا شیء عجیب، تو کفار نے کہا کہ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ ایک تو رسالت یعنی کسی بشر کا رسول ہونا، اسی طرح اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، یعنی یہ رسول کہتے ہیں کہ جب ہمیں کیا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں دو باتیں قابل تعجب ہیں، ایک تو کسی انسان کا رسول ہونا، اور دوسری یہ بات کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وَكُنَّا مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو جائیں گے مٹی، تو یہ متنا یہ کیا ہے، مات یموت، مات یموت یہ ناصر ینصر، تو اس کا ضابطہ یہ کہ قرآن مجید میں اس کا جو ماضی ہے نا یہ باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے، اور مضارع نصرس، تو قرآن مجید میں اکثر جگہ اس کا جو ماضی ہے، جیسے حضرت سورہ مریم میں بھی متو قبل ھذا، تو وہ باب سمیہ سے استعمال ہو، اور مضارع اس کا نصرس، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت بأی ارض تموت، تو مضارع میں نصرس، ذالک رجع بعید، اگر اس طرح لوٹنا ہے تو یہ تو بڑی دور کا لوٹنا، یعنی یہ تو بڑی ناممکنات میں سے ہے۔ ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا تو کیا ہے، بعید الوقوع ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منہ، ہمارے علم کی شان تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ما تنقص الارض منہ، جو زمین کم کرتی ہے ان میں سے، یا جس کو زمین کیا کر لیتی ہے، کھا لیتی ہے، مٹی کھا لیتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے اعضاء زمین میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، پھر وہ پورے زمین پر کیا ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، تو ہم ان تمام ذرات کو بھی کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں، ہم ان تمام ذرات کو بھی کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو ہم ان کو کیا کریں گے، ان تمام منتشر اجزاء کو اکٹھا کر دوبارہ اس کو کیا کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، اسی طرح کا انسان بناتے ہیں۔
وعندنا کتاب الحفیظ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک نامہ اعمال، ایک محفوظ کتاب، کہ جس نے ان تمام چیزوں کو کیا کر رکھا ہے؟ محفوظ کر رکھا ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ ان لوگوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ ان کے پاس آیا، پھر اس جھٹلانے میں بھی فہم فی امر مریض، وہ کس میں ہے؟ متزلزل ہے۔ فہم فی امر مریض، وہ کیا ہے؟ متزلزل ہیں، شک میں ہیں۔ یعنی کبھی اس جھٹلانے میں بھی وہ ایک حالت پر نہیں ہے، کبھی وہ کیا کرتے ہیں؟ تکذیب کرتے ہیں، کبھی تصدیق کرتے ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ کیا ہیں؟ جادوگر ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کوئی شاعر ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ کیا ہے؟ مریض کا معنی یہ ہے مختلط، یعنی کسی ایک راہ پر نہیں ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، تو یہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں شک کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف؟ فوقهم، اپنے اوپر، کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، کہ کیسے ہم نے ان کو بنایا اور ان کو زینت بخشی، اور ہم وما لها من فروج، ان میں کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، کوئی پھٹن نہیں ہے۔ والارض مددناها والقینا فیها رواسیا، اور زمین ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ پھیلایا، اور ہم نے رکھے اس میں بوجھ، یعنی پہاڑ۔ وانبتنا فیها من کل زوج کریم، اور ہم نے اگائے زمین میں من کل زوج بہیج، رونق کی مختلف انواع، یعنی رونق والی چیزوں کی قسمیں، تو زوج سے یہاں مراد اقسام ہے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، و ذکر اور نصیحت کے لیے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ منیب کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ادب کو کیا رکھے؟ ملحوظ رکھے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے اتارا بابرکت پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور اس پانی سے ہم نے اگائے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کھیتی کا غلہ، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجوروں کے لمبے لمبے درخت، لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ان کے کیا ہیں؟ خوشے ہیں۔ کھجوروں کے لمبے لمبے درخت، لہا طلع نضید، ان کے خوشے ہیں نضید، تہ برتہ، تہ بتہ ان کے خوشے ہیں۔ رزقا للعباد، کیوں یہ سارا ہم نے کیوں پیدا کیے؟ رزقا للعباد، بندوں کے رزق کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے بنجر زمین کو۔ تو جس طرح ہم نے آسمان سے پانی برسا کر ایک ایسی زمین کہ جس میں اگنے کی صلاحیت نہ تھی، اس کو ہم نے زندہ کر دیا، کذالک الخروج، اسی طرح کیا ہوگا؟ نکلنا ہو، اسی طرح ہم ایک دن ایسا آئے گا کہ مردوں کو ان کی قبروں سے نکالیں گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ کوئی تکذیب میں نئی نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے بھی جھٹلایا قوم نوح نے، واصحاب الرسی، اور کنویں والوں نے، رس کہتے ہیں کچا کنواں، واصحاب الرسی، اور کنویں والوں نے، رس کچا کنواں۔ اور اس کا مصداق کون ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، قوم سمود کے کچھ لوگ جو عذاب سے بچ گئے تھے، قوم سمود کے وہ لوگ جو عذاب سے محفوظ رہے، تو اس کا مصداق وہ لوگ۔ تو ایک وقت تک تو یہ بھی کس پر رہے؟ یعنی صحیح تعلیمات پر باقی رہے، پھر جب یہ بھی نافرمانیوں پر چل پڑے تو پھر ان پر کیا ہوا؟ عذاب آیا۔ وثمود، اور قوم سمود نے، وعاد، قوم عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے، واخوان لوط، اور لوط کے بھائی نے، لوط کے بھائیوں نے، یعنی ان کی قوم نے، قوم لوط نے، واصحاب الایکہ، اور بن والوں نے، واصحاب الایکہ اور بن والوں نے، اس سے مراد اہل مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ وقوم تبع، اور تبع کی قوم، قوم تبع، تبع کہتے ہیں یمن کے بادشاہوں، ان کا لقب ہے تبع، جس طرح مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون، اسی طرح یمن کے بادشاہوں کا لقب تبع، اس کی جمع
تبابیہ. تو انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا کہ جس نے زمین کے ایک بڑے حصے کو کیا فتح کیا، یہاں تک کہ جب وہ مدینہ منورہ پر بھی حملے کی نیت سے آیا تو یہاں کچھ لوگوں نے اس کو جو علماء تھے انہوں نے اس کو کیا منع کی. تو اس نے جب وجہ پوچھی تو اس کو بتلایا گیا کہ یہاں پر آخری پیغمبر مبعوث ہوں گے. تو اس نے پھر وہاں پر علماء کے مکانات بنوائے اور شام سے یہودیوں کو لا کر ادھر آباد کروایا. اور ایک مکان اس نے خاص بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس نے کہا کہ اگر وہ نبی یعنی میرے زمانے میں ان کی بعثت ہو جائے تو میں ان پر کیا کروں گا، ایمان لاؤں گا. تو بعض جو مورخین ہیں، سیرت نگار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی اسی بادشاہ جو گزرا اسی کی اولادوں میں سے. اور یہ جو گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکانہ بنایا وہ اسی کا تعمیر کروایا. یہ جگہ جو تھی وہ اسی بادشاہ نے کیا کی منتخب کی. تو یعنی وہ انہی یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ. کلن کذب الرسل فحق وعید. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان تمام لوگوں نے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا. یعنی جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے انہوں نے ان کو کیا کیا، جھٹلایا. فحق وعید، ان پر ثابت ہو گیا میرا عذاب. وعیدی کے نیچے جو دال ہے کس پر حذف یا پر دلالت کر. افعین بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. کیا ہم تھک گئے پہلی مرتبہ بنانے سے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم فی لبس من خلق جدید، وہ لوگ دھوکے میں ہیں، شبہ میں ہیں، فی خلق جدید، نئی تخلیق سے. یعنی نئی تخلیق کو وہ لوگ اس کے بارے میں شک کرتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور ہماری شان تو ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یعنی جو اس کے دل میں خیالات آتے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب، ہم انسان کی شہرگ سے بھی اس سے زیادہ قریب. اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سے مراد قرب علمی اور احاطہ علمی، کہ ہم انسان کی تمام حرکات کو، اس کے اعمال کو کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں. یہ اس سے کنایہ ہے. اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ انسان کی جو جان ہے وہ ہر وقت اس میں ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں. ورید اصل میں تو طبی اصطلاح سے ورید کہتے ہیں کہ جگر سے نکلنے والی وہ رگیں جو پورے بدن میں خون کی سپلائی کرتی ہیں، ان کو ورید کہا جاتا ہے. اور ایک دوسری قسم کی رگیں وہ ہوتی ہیں جو دل سے نکلتی ہیں اور وہ بدن میں کیا کرتی ہیں، خون پہنچاتی ہیں. ان کو شریان کہتے ہیں. تو اس کا مصداق یہ دونوں رگیں، یہاں پر جو ورید آ رہا ہے اگرچہ لغوی لحاظ سے کس کو کہا جاتا ہے، جگر سے نکلنے والی رگوں کو، لیکن یہاں اس سے مراد یہ دونوں قسم کی رگیں، جگر سے نکلنے والی بھی اور دل سے نکلنے والی بھی. اور بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرب علمی اور احاطہ علمی کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص قسم کا قرب اور اتصال ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت تو کسی کو معلوم نہیں ہوتی مگر وہ موجود ہوتا ہے. وہ قرب کیا ہوتا ہے، موجود. یعنی ایک خاص قرب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو ایک خاص قرب حاصل ہوتا ہے. اس کی کیفیت تو معلوم نہیں ہو سکتی لیکن وہ بدل اس کا وجود ہوتا ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں. اور اسی پر بعض جو احادیث ہیں اور آیات ہیں وہ بھی دلالت کرتی ہیں.
جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ کس میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ نوافل کے ذریعے میرا کیا حاصل کرو, قرب حاصل کرو. سورہ الگ میں وسجد واقترب, یعنی بندہ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے کیا ہوتا ہے, زیادہ قریب تر. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, کہ جب یتلقی المتلقیان لیتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں, دو محفوظ کرنے والے, لینے والے, عن الیمین دائیں سے, وعن الشمال اور بائیں سے, قعید یعنی وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہیں. قعید کہتے ہیں کہ ایسے بیٹھنے والے جو ہر حالت میں ان کے ساتھ کیا ہیں, قائم ہیں, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے, وہ ہر حالت میں اس کے ساتھ کیا ہے, قائم ہوتے. تو اس سے مراد وہ فرشتے جو انسان کے اعمال کو کیا کرتے ہیں, لکھتے ہیں. یعنی دائیں طرف والا فرشتہ وہ اس کی نیکیوں کو لکھتا ہے, اور بائیں طرف والا فرشتہ جو ہے وہ اس کے برے اعمال کو لکھتا ہے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جس وقت یہ بیت الخلاء جاتا ہے انسان, تو اس وقت یہ فرشتے اس سے کیا ہو جاتے ہیں, علیحدہ ہو جاتے ہیں. لیکن اتنی قوت پھر بھی رکھتے ہیں کہ اس وقت کا بھی اگر کوئی عمل ہوئے اس کو بھی کیا کر لیتے, محفوظ کر لیتے. ما یلفظ من قول, کہ نہیں زبان سے کوئی بات نکالتا, نہیں تلفظ کرتا ہے کسی بات کا, الا لدیہ رقیب عتید, مگر یہ کہ اس پر تیار ہے اس کے پاس ایک رقیب عتید, ہر وقت مستعد, چوکنا, تیار رہنے والا. ٹھیک ہے, یعنی جو گھات لگائے بیٹھا ہو, رقیب عتید یعنی ایک راہ دیکھتا. تو اس سے مراد بھی یہی فرشتے ہیں. تو اب اس میں اختلاف ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ انسان کی زبان سے جو جو بات بھی نکلتی ہے اور جو جو اس کا عمل ہے وہ اس کو کیا کر لیتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں, خواہ ان کا تعلق ثواب اور عذاب سے ہو یا نہ ہو. ہر بات کو, ہر عمل کو یہ لوگ کیا کر لیتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ ہر اس عمل کو یا ہر اس بات کو یہ محفوظ کرتے ہیں جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے, سزا و جزا کے ساتھ. تو البتہ ان دونوں میں تطبیق بھی وہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی ایک روایت آتی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اولاً تو یہ دونوں ہر طرح کی بات کو کیا کر لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں. پھر ہفتے میں جمعرات کے دن یہ دوبارہ فرشتے اس پر کیا کرتے ہیں, نظر ثانی کرتے ہیں, تو اس میں سے باقی باتوں کو نکال دیتے ہیں, اور ایسے عمل یا ایسی بات جس پر ثواب یا عذاب مرتب ہو اس کو کیا کر لیتے ہیں, باقی رکھ لیتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا ہر عمل جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, محفوظ ہو رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ محفوظ ہے. اور اس میں یعنی موجودہ زمانے کے حوالے سے تو اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, بہت سی ایسی چیزیں آ گئی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, اور آئیں گی موت کی سختیاں بالحق, برحق ہے. یعنی موت کی جو تکلیف ہے وہ کیا ہے, برحق, موت برحق ہے. اسی طرح تو جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو ظاہری طور پر تو اثر نظر آتا ہے, لیکن وہ اس کو ان پر اس طرح سے اس کی سختی طاری نہیں ہوتی. ظاہر میں تو محسوس ہوتی ہے, دکھائی دیتی ہے, لیکن ان پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا. ذالک ما کنت منہ تحید, تو اب اس سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس سے تم کیا کیا کرتے تھے, منہ موڑتے تھے, بھاگتے تھے. تحید یعنی کسی چیز سے منہ موڑنا, عدم ملان سے کنایہ. ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید, اور پھر صور پھونکا جائے گا, ذالک یوم الوعید, یہ ایک دن ہے کس کا, ڈرانے کا. وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید, اور آئے گا پھر ہر نفس کہ اس کے ساتھ کون ہوگا, سائقن, ایک اس کو ہانکنے والا. اس نفس, سائق کہتے ہیں جو جانوروں کو ہانکنے والا ہوتا ہے, ریوڑ, اس کو سائق کہتے ہیں, اس کو چلانے والا. تو یہاں وہ شہید, اور ایک گواہ. اب سائق سے مراد ہے فرشتہ, سائق سے مراد فرشتہ, یعنی جو اس کو میدان حشر تک کیا کرے گا, پہنچائے گا. وہ شہید, شہید کے مصداق میں اقوال. ایک قول تو یہ کہ شہید سے مراد ہے عمل, شہید سے مراد عمل. اور ایک قول یہ کہ شہید سے مراد ہے خود یہ انسان,
یعنی اللہ تعالیٰ اسی انسان کو اس کے اعمال پر کیا بنا دیں گے؟ گواہ بنا دیں گے۔ اور ایک کو لیے کہ یہ شہید فرشتہ ہے، ایک فرشتہ تو جو اس کو وہاں تک لے کر آئے گا، اور دوسرا فرشتہ جو اس وقت اس کے نامہ اعمال کے ساتھ ہوگا۔ لقد كنت فی غفلت من هذا، تم اس سے بے خبر تھے۔ فکشفنا عنک غطاءک، اور ہم نے ہٹا دیا تجھ سے پردہ۔ فبصرک اليوم حدید، آج کے دن تیری نگاہ کیا ہوگی؟ بہت تیز ہوگی۔ یعنی جن چیزوں کو یہ دنیا میں ادراک نہیں کر سکتا تھا، دنیا میں اس کی نظر محدود تھی، جن حقائق کو یہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، آج یہ ان حقائق کو کیا کر لے دیکھ لے۔ اور یہ عام ہے، یہ خطاب جو ہے فبصرک اليوم حدید، یہ تمام انسان یعنی مومن، کافر، گنہگار، نیک، سب اس میں شامل۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ساتھی یہ فرشتہ، جس کو پیچھے شہید کی ایک تفسیر کی تھی نا فرشتہ، تو یہ وہی مراد، وہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے، اس کا نام ہے اعمال۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تو اس سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہی دو فرشتے جو انسانی اعمال کو کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں، انہی سے کہا جائے گا القیا فی جہنم، ڈال دو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر ناقدری کرنے والے، عنید سرکش کو، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، معتدل، حد سے بڑھنے والا، مریب، شک کرنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، کہ جس نے بنائے اللہ کے ساتھ دیگر معبود، فالقیاہ فی العذاب الشدید، اس کو ڈال دو سخت عذاب میں۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، تو اب یہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہے گا نا کہ میں تو گمراہ نہیں ہوا تھا، میں خود گمراہ نہیں ہوا بلکہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا۔ تو یہاں قرین سے مراد وہ شیطان ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہوا، جیسے اس میں بھی آتا ہے نا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو پہلے قرین سے مراد فرشتہ، یہاں قرین سے مراد وہ شیطان۔ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ، تو وہ کہے گا کہ اے پروردگار میں نے اس کو نہیں بہکایا، ولیکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود کس میں تھا؟ دور کی گمراہی میں تھا، بڑی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میرے سامنے کیا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تو تمہارے پاس اپنی وعید کیا کر دی تھی، پہلے ہی کیا کر دی تھی، پہنچا دی تھی، رسولوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، اور ان کے نمائندہ جو لوگ تھے، علماء، ان کے ذریعے سے۔ ما یبدل القول لدی، نہیں بدلی جائے گی کوئی بات میرے ہاں، وما انا بظلام للعبید، اور میں ذرا ظلم کرنے والا نہیں ہوں بندوں پر، یعنی جس کو جو سزا دی جائے گی وہ اسی کے عمل کے قدر دی جائے گی۔ حل تجزون الا بما کنتم تعملون، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، کہ جس روز ہم کہیں گے جہنم سے حل امتلأت، کہ کیا تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، یعنی وہ دن ایسی شدت کا ہوگا کہ جہنم باوجود یہ کہ وہ لوگوں سے بری ہوگی تو وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی لوگ ہیں؟ سورہ ملک میں بھی آتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، کیا کر جوش مار رہی ہوگی غصے سے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے لیے، غیر بعید، دور نہیں ہے۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہی ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا تم سے ہر اوابن، لوٹنے والے، رجوع کرنے والے کے لیے، حفیظن، یاد رکھنے والے کے لیے۔ تو اواب کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کی طرف کیا کرنے والا ہو، بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہو، یعنی ہر مجلس میں استغفار کرے، اس کی تفسیر اس سے بھی کی گئی۔ اور حفیظ جو اپنی کمی کو، اپنے گناہوں کو کیا رکھے، یاد رکھے، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ ہر وہ شخص جو مجلس کے اختتام پر یہ کلمات پڑھ لے تو وہ مجلس
کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ کفارہ بن جاتے ہیں کہ اس مجلس میں جو کوئی گناہ کی بات ہوئی ہو تو وہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کفارہ مجلس ان کلمات کو کہتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور وہ آیا اللہ کے پاس رجوع کرنے والا دل لے کر، ادخلوها بسلام، اب اعلان ہوگا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ دن کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے وہاں پر، یعنی اگر کوئی یہ بھی چاہے گا نا کہ اس کی اولاد ہو جائے تو وہ یہ سارے مراحل ایک لمحے میں ہو جائیں، یعنی اولاد جتنے مراحل ہیں، ولدینا مزید، اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہمارے پاس اور بھی انعامات۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، کہ ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے کتنی امتیں، ہم اشد منہم بطشا، جو قوت میں زور میں ان سے بڑھ کر تھیں، فنقبوا فی البلاد، اور وہ ترقی یافتہ اتنی تھی کہ وہ شہروں میں کیا کرتے تھے؟ فنقبوا فی البلاد، شہروں میں چھانتے پھرتے تھے، یعنی جیسے آتا ہے نا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ اپنے مکانات کو کیا کر لیتے؟ تراش کرتے، یعنی شہروں میں بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بڑے بڑے کاروبار کرتے تھے۔ حل من محیص، کیا ہے کوئی پناہ گاہ؟ یعنی وہ اتنے زور آور ہونے کے باوجود بھی ہماری پکڑ سے محفوظ نہیں رہے، تو کیا اور کوئی پناہ گاہ ہے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس کیا ہو؟ دل ہو، یعنی سمجھنے والا دل ہو، او القى السمع، یا جو القى السمع یعنی بات کو سنے توجہ سے، وہو شہید، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ حاضر ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ صرف کانوں سے بات سننا اور اپنی توجہ کہیں ہو، یعنی خود بھی ہو کیا ہو؟ حاضر۔ تو یہ طریقہ ہے کہ اس کا کامل علم۔ تو یہاں پر علم کے دو ذرائع بتائے گئے، ایک تو قلب اور عقل، اور دوسرا توجہ سے کسی کی بات کو کیا کرنا؟ سننا۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی مصداق جو ہے نا لمن کان لہ قلب، اس سے مراد کاملین امت، یعنی جو مقتداء رہنما لوگ، اور اول کا سما وہو شہید، اس سے مراد متبعین ہے، یعنی جو ان کی پیروی کرنے والے لوگ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور نہیں پہنچی ہمیں کوئی تکان، کوئی تھکاوٹ، یعنی اللہ تعالیٰ ان عیوب سے کہ ہیں پاک۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے ان پر جو وہ کیا کرتے ہیں، جو باتیں وہ کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اللہ کی پاکی بیان کیجئے اس کی تعریف کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے۔ تو اس سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قبل طلوع الشمس سے مراد فجر، اور قبل الغروب سے مراد عصر۔ اسی وجہ سے ان دو نمازوں کی فضیلت بھی زیادہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں، کچھ حصے میں، فَسَبِّحْهُ، اللہ کی پاکی بیان کیجئے، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد۔ تو ادبار السجود سے مراد وہ تسبیحات جو منقول ہے نمازوں کے بعد، وہ تسبیحات جو نمازوں کے بعد کیا ہیں؟ منقول ہے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کیا کریں؟ وَاسْتَمِعْ، اور سنیے توجہ سے، یوم ینادی المنادی، جس روز پکارے گا ایک پکارنے والا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، اس سے مراد نفخ اول ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس روز وہ سنیں گے الصیحۃ، ایک پکار، ایک چیخ، بالحق، ٹھیک ٹھیک، یہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ ذالک یوم الخروج، وہ دن ہوگا کس کا؟ نکلنے کا۔ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، اور بے شک ہم ہی کیا کرتے ہیں؟
زندہ کرتے ہیں، ونمیت اور موت دیتے ہیں، وإلینا المصیر اور ہماری ہی طرف کیا ہے لوٹنے والا ہے، یوم تشقق الارض عنہ جس روز زمین ان سے کیا ہو جائے گی پھٹ جائے گی، سراعن اور یہ نکلیں گے تیزی سے، اور یہ نکلیں گے تیزی سے، ذالک حشر علینا یسیر اور یہ کیا ہے جمع کرنا ہم پر کیا ہے علینا یسیر آسان ہے، نحن اعلم بما یقولون اور ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار اور آپ ان پر کوئی وما انت علیہم بجبار یعنی آپ ان پر کوئی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے خاص عام طور پر سب لوگوں کو، فذکر بالقرآن اس قرآن کے ذریعے سے کیا کیجیے عموماً تمام لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں، من یخاف وعید اور خاص طور پر ان لوگوں کو من یخاف وعید جو ڈرے میری وعید سے، میرے عذاب سے۔ یہاں تک یہ جو سورہ قاف یہ الحمدللہ مکمل ہو۔